تین مکے میں نہیں تھے، بعض اوقات سنائی ہوتی ہے کہ ہلکی جیسے میں نے لوگوں سے سنا کہ مکے میں جو ہے یہودی نے یہ کہا، مکے میں یہودی کوئی نہیں تھا، یہودی بھی مدینے کے محلوں میں تھے، علاقوں میں، اور منافقین جو ہے وہ خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد ظاہر ہوئے، یہ واضح احادیث میں آتا ہے۔ تھے یہودی تھے، اور جب بدر میں واضح شکست ہوئی مشرکوں کو تو مسلمانوں کی طاقت نمایاں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے سمجھا کہ جب مکے والوں نے ان کو نہیں مٹایا اور نہیں شکست دی تو ہم کیسے شکست دے سکتے ہیں۔ وہ اندر گھس گئے تاکہ اندر آ کر سازشیں کریں اور اسلام کو اس طرح کمزور کریں۔ تو بدر کے واقعے کے بعد نفاق شروع ہوا، اس لیے یہ سارا 13 آیتیں، 5 آیتیں متقین کے بارے میں تھیں، 2 کفار کے بارے میں، اور 13 آیتیں منافقین۔ تو منافقین چونکہ چھپے ہوئے دشمن تھے، مارے آستین تھے، تو ان کی پہچاننے کی بھی ضرورت تھی، تو ان کی باتیں، ان کے حالات بتا کر، مثالیں بتا کر واضح کیا ان کو۔ کفار بھی سامنے تھے، دشمن تھے، مومن تھے، تو یہ زیادہ خطرناک دشمن ہوتا ہے جو نظر نہ آئے۔ کہتے ہیں نا کرونا ایسا دشمن ہے جو نظر، پتہ نہیں ان بیچاروں کو خوردبینوں سے نظر تو آتا ہی ہوگا، لیکن عام نظروں سے تو نظر نہیں آتا۔ تو ایسے ہی منافقین بھی جو تھے وہ نعرے لگاتے تھے عشق رسول کے، نشہد انک لرسول اللہ، لیکن اپنے عقیدے میں وہ اسلام میں داخل نہیں تھے۔ یہ نفاق جو ہے اس کا معنی نکلنا، جیسے بتایا تھا ینفقون، نفوق کا معنی بھی نکلنا ہوتا ہے اور نفاق کا معنی بھی نکلنا۔ تو زبان کے ساتھ، اقرار کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے تھے، عقیدے کے ساتھ نکل جاتے تھے، جب موقع ہوتا اندر والی بات ظاہر بھی کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ یعنی ایک جگہ آتا ہے چوتھی پر یہ کہا کہ یعنی جو دلوں کے اندر ہے اکبر، ان کی دشمنی زبان سے بھی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، منہ سے بھی دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن دلوں میں جو دشمنی ہے وہ تو بہت بڑی۔ تو ایک اس کا ماخذ اور بھی ہے، وہ نافقہ لفظ ہے، نافقہ سے نفاق بنا۔ تو نافقہ کہتے ہیں کوئی جنگلی چوہا یا گو جو ہوتی ہے تو وہ اس کے بل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا، ریگستان میں۔ تو وہ لوگ کھاتے ہیں، تو اب بھی کھاتے ہیں، ہمبلیوں کے نزدیک جائز ہے گو۔ تو وہ جو ہے جب کوئی شکاری جاتا ہے تو وہ بھاگ کر، کھلی جگہ ہوتی ہے، بھاگ کر تو سوراخ میں داخل ہوتی ہے، تو وہ بیٹھا رہتا ہے کہ نکلے گی تو میں ماروں گا، پکڑوں گا۔ وہ نکلتی نہیں ہے، ادھر سے نکل اور طرف سے نکل کر چلی گئی، 2 سوراخ ہوتے ہیں اس کے۔ تو وہ جو داخل ہونے والا ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے سوراخ، اور جو نکلنے والا ہوتا ہے اس پر مٹی ایک کیچڑ سے لگا ہوتا ہے اور تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے۔ تو جب نکلنا ہوتا ہے تو اپنی ناک کے ساتھ اس کو توڑ کر اس مٹی کو نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے جو داخل ہونے والا ہے اس کو نافقہ کہتے ہیں، جو نکلنے والا اس کو قاصعہ کہتے ہیں۔ تو جیسے اس جنگلی چوہے کے 2 رستے ہوتے ہیں، ایک سے داخل ہوتا ہے، ایک سے نکلتا ہے، منافقین کے بھی 2 رخ ہیں، زبان اور دل۔
زبان سے داخل ہوئے اسلام میں، نعرے لگائے اور دل سے نکل گئے، تو اس سے بھی یہ کہتے ہیں ماخوذ ہے۔ اور یہودیوں کے دو بڑے مولوی تھے مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ مولوی تو نہیں کہنا چاہیے، یہ عالم تھے، تو وہ مولوی تو غلط نہیں ہوتا، مولوی مولا والا، مولا کا عارف، وہ تو برا نہیں، لوگ مولوی مولوی یہ کر، تو جب غصے میں بات کرے تو پھر مولوی نہیں بنتا اس کے ساتھ، یہ ساتھ مولوی کہنا اور ساتھ اس کو تنقید کرنا، یہ تو غلط بات۔ مولوی کے معنی تو مولا والا، وہ تو بہت تعریف والی بات، تو کوئی اور لفظ آپ کہیں اگر برا کہنا ہے کسی کو۔ تو وہ دو عالم تھے، تو ایک یہودی بن گیا عبداللہ بن ابی، یہودیوں کا لیڈر، اور وہ منافقوں کا لیڈر، منافق بن گیا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عیسائی بن گیا تھا، یہ یہودی تھا عبداللہ بن ابی، تو دوسرا عیسائی بن گیا تھا ابو عامر راہب، تو وہ لوگوں کو اعتراضات سکھا کر حضور کے پاس بھیجتا تھا کہ یہ سوال کرو یہ سوال کرو، تو آخر وہ پھر جب زیادہ مجبور ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو وہ بھاگ گیا، روم کو چلا گیا، تو وہاں کی جو بادشاہ تھا اس کو بتائی ساری بات، میں کیوں بھاگا مدینے سے، تو اس نے بڑا اس کا اعزاز کیا، تو وہاں سے پھر پیغام بھیجتا تھا کہ میں کبھی کبھی آتا تھا، تو وہ اس نے کہا تھا ایک مسجد کی شکل کی مسجد بناؤ، اس میں آ کر میں قیام کروں گا، تو ان کے خلاف مسجد قباء کے پاس، تو وہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، تو یہ بات تو تمہیدی بات تھی میری کہ دو دشمن تھے حضور کے عالم مدینے میں، ایک ابو عامر تھا، ایک عبداللہ بن ابی تھا، یہ یہودی تھا منافق ہوا، وہ منافق نہیں بنا، وہ عیسائی تھا اور اعتراضات کرتا تھا اور بھاگ گیا، اور پھر مسجد بنوائی، اور مسجد تبوک سے واپسی پر آپ نے جاتے ہوئے تو انہوں نے درخواست کی تھی، افتتاح فرمایا، آپ نے فرمایا واپس آؤں گا سفر سے تو نماز پڑھوں گا، لیکن واپس آپ پہنچے نہیں تھے کہ یہ آیتیں آ گئی کہ یہ جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہے، یہ فائدے کے لیے نہیں ہے، تو آپ نے مدینہ پہنچنے سے پہلے چند صحابہ کو بھیجا، اس کو جلا دیا، تو ابھی اس کی جگہ نہیں معلوم، میں نے کوشش کی لیکن کسی کو، ایک تو وہ لوگ بتاتے نہیں ایسی چیزیں، یعنی حاجیوں کو اس کام پہ لگاتے نہیں کہ یہ جگہ تلاش کرتے پھرے، پتہ بھی ہو تو نہیں بتاتے، دوسرا یہ کہ پتہ بھی نہیں ہے شاید اس جگہ کا، تو پتہ نہیں ہے، تھی مسجد قباء کے قریب ہی تھی، تو وہ اچھا میں اگلی بات سنانا چاہتا تھا، وہ یہ تھی کہ ان دونوں کے بیٹے، یعنی خود تو یہ دشمن تھے حضور کے دونوں بڑے، لیکن ان دونوں کے بیٹے پکے صحابی مخلص تھے، یعنی عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہی تھا، جس نے ایک موقع پر حضور کو کہا مجھے اجازت ہے میں والد کو قتل کروں، کہ اس نے کہا حضور معاذ اللہ ذلیل ہیں، میں عزت والا ہوں، تو یہ جو ابو عامر تھا اس کا بیٹا وہ تھا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور اس کو احد کی جہاد میں شہید ہوا تو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ، تو باپ جو ہے حضور کا دشمن تھا، بڑا علامہ تھا، راہب، اور جب بیٹا تھا وہ اتنا مخلص صحابی تھا کہ یعنی وہ باقی شہیدوں کو تو غسل نہیں دیا شہید کو، لیکن اس کا چونکہ بیوی کے ساتھ تھا تو جہاد کی جب آواز آئی تو غسل سے پہلے چلا گیا اور وہ شہید ہو گیا، تو فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اس کو غسل دلایا، غسیل الملائکہ، تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تھوڑا سا یہاں یہ ابھی شروع کیا ہے ہم نے 13 آیتیں ساری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس، اچھا، اور انسانوں میں سے، من یقول، ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے،
ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخری دن پر ایمان لائے، ہم اللہ اور آخری دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ نعرے لگاتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں۔ یہ یقول آمنا، صحابہ کرام ان سے پوچھتے تھے نا کہ بھئی تم گڑبڑ کرتے ہو، تم صحیح نہیں، تو ان کو کہتے تھے ہم بھی مومن ہیں، جیسے تم مومن ہو ہم بھی مومن ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، جب مومن نہیں ہے تو پھر وہ ایسا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس پر ایک طالب علمانہ سوال ہے کہ بھی یہودی تھے تو اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو صحیح چیز کا، تو دھوکہ دیا جاتا ہے، تازہ ہے پرانی ہو سبزی فروٹ تو یہ اصلی ہے، نقلی چیز کو اصلی کہنا، تو دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو ناواقف ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو عالم سمجھتے تھے، اس کو کیسے دھوکہ دیتے؟ تو اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک یہ جواب ہے کہ یعنی ان کا معاملہ ایسا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو تم، یعنی ان کا معاملہ ایسا تھا، ان کی نیت نہیں تھی اللہ کو دھوکہ دینے، لیکن معاملہ ایسا تھا، جھوٹا دعویٰ جو اللہ فرماتے ہیں مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ کہ یہاں یعنی یہ وہی بات ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کو دھوکہ دینا اللہ فرماتے ہیں مجھے دھوکہ دینا ہے، یعنی یہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یکجہتی اور اعزاز ہے کہ جو میرے نبی کو دھوکہ دینا چاہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ ان کی نیت نہیں تھی اللہ کو دھوکہ دینے کی، لیکن حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اپنا نمائندہ ہونے اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اصل میں معنی ہے اللہ کے رسول اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دے سکتے مگر اپنے آپ کو، نہیں دھوکہ دے سکتے مگر اپنے یعنی آپ اس طرح کرنے سے اللہ رسول کو دھوکہ تو نہیں ہوگا، خود وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر نقصان پہنچائیں گے۔ وما یشعرون، ان کو خبر نہیں ہے، تو دھوکہ، ایک حدیث ذہن میں تازہ ہوئی کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، المؤمن لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ وہ سمجھدار ہوتا ہے، تو لوگوں کی باتوں میں گمراہ نہیں ہو جاتا، ہوشیار ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، ان کے دل میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو وَلَهُمْ بڑھا دیا، عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ ان أَلِيمٌ، کے لیے عذاب ہے دردناک، ان کے لیے عذاب ہے بما دردناک، كانوا يكذبون، بما كانوا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہو یہ وہی بات ہے جو کل ہم نے کہی تھی نا، اللہ نے مہر لگا دی اور پردہ ڈال دی، تو سوال وہی ہے کہ جو اللہ نے مہر لگائی پردہ ڈالا تو سزا کی، یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ نے مرض بڑھا دیا تو پھر وہ کیسے، ان کو کیوں سزا ہوگی، اللہ نے مرض بڑھایا۔ تو اس کا جواب بھی اسی طرح ہے کہ اصل میں اس مرض سے مراد روحانی مرض حسد ہے، یعنی ان کو یہودی تھے نا حقیقت میں، تو وہ کہتے تھے یہ اسماعیلیوں میں نبی کیوں ہو گیا، ہمیشہ اسرائیلی ہوتے تھے تو یہ اسماعیلی کیسے ہو گئے، تو ان میں کیسے وحی آ گئی، تو وہ حسد تھا، تو اس حسد کی وجہ سے، وہ حسد جو تھا وہ خود ان کی اپنی بیماری تھی۔ اچھا، اب اللہ نے بڑھایا کیا مطلب، یعنی جس چیز پر وہ حسد کرتے تھے، یعنی وہ حضور کی نبوت اسماعیلی کی اور مسلمانوں کی جو ہے دن بدن ترقی، تو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اسلام کو طاقت دی، روز بروز یعنی بڑھتا گیا فتح ہوتی گئی، تو ان کو حسد تھا مثال کے طور پر کہ مسلمان لاکھ پتی ہیں تو وہ کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی، تو جتنا وہ ان کے کما، یعنی پیسوں کی بات تو نہیں ویسے مثال،
جیسے جیسے ان کی روحانی اور تعداد میں ترقی ہوتی تھی ایسے ہی ان کی وہ جو پریشانی تھی وہ یہ ان کا اپنا عمل تھا. اللہ نے بڑھایا یعنی مومنوں کو طاقت دی مومنوں کو بڑھایا. اچھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. اچھا ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی کہ امام مالک فرماتے ہیں جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ سے بغض رکھتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ بے دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، مومنوں کو اللہ نے فتح دی تاکہ کافروں کو کیا ہو، جلن ہو، تکلیف ہو. اچھا تو جو صحابہ سے جلتا ہے تو یہ صحابہ سے جلنا اور غصہ کرنا اور حسد کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ یہودیوں اور منافقوں کا. تو یہ جو منکرین صحابہ ہیں یہ بھی اصلاً یہودی ہیں، صفتاً بھی ہوئے، وہ بھی صحابہ سے جلتے تھے یہ بھی جلتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں نسلاً بھی نسلاً کیسے کہ وہ عبداللہ بن سبا بھی یہودی تھا، جیسے عبداللہ بن ابی یہودی تھا ایسے عبداللہ بن سبا جو حضرت علی کے زمانے میں کلمہ پڑھا اور ساتھ ہوا اور قریب ہوا اور مشیر بنا اور پھر کہا میں نبی تو رب، علی کو کہا، پھر حضرت علی نے اس کو قتل کیا، وہ سمجھا نہیں، مطلب ہے باز نہیں آیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وإذا قيل لهم لا جب تفسدوا ان في سے الأرض. کہا جائے زمین میں فساد نہ مچاؤ، جب اس کے بعد زمین میں فساد نہ بچاؤ. مطلب دونوں طرف سے فائدے اٹھاتے تھے نا، مفاد جان بچانے کے لیے اور مفاد حاصل کرنے کے لیے نفاق تھا. تو سورہ نساء میں واضح آتا ہے کہ مسلمان کامیاب ہوں کہتے ہیں ہمیں بھی غنیمت میں سے دو، ہم اگر صحیح کفار کا ساتھ دیتے تو تم کیسے کامیاب ہوتے. ان کو کہتے تھے ہم نے صحیح لڑائی کی نہیں، اگر ہم صحیح مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑتے تو تمہیں ختم کر دیتے، ہم نے ہاتھ اولا رکھے اس وقت سانو وہ کامیاب لیتے تھے، فیس دونوں طرف سے کمیشن لیتے تھے مسلمانوں سے بھی. اور اچھا جب ان تو یہ فساد ہے، جب ان سے کہا جائے فساد نہ مچاؤ زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مسلمون. جواب دیتے ہیں کہ اصلاح والے تو ہم ہی ہیں. جواب دیتے ہیں کہ اسلام والے تو ہم ہی ہیں. یہ حسر کا لفظ ہے، انما اور نحن مصلحون، اصلاح والے تو ہم ہی. تو یہ یعنی جب دوسرے کو کہنا ہو نا تو جھوٹا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، مطلب تو جھوٹ بولتا. یہ وہ ہے یعنی اصلاح والے تو ہم ہی ہیں. یہ جو جذباتی لوگ ہیں، نہ بھائی کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ خاوند کی پرواہ، نہ بیٹے کی پرواہ، اور بس جی یہ توحید کا ان کو نشہ چڑھا ہوا ہے اور لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں، جو ہے دوسرے کافروں کو جو ہے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے، یہ مصلحت نہیں دیکھتے. یہ اصل میں کیا ہے، وہ کہتے تھے یہ شدت پسند ہیں، جذباتی ہیں، جنونی ہیں جی، فسادی یہ ہیں. ہم تو نون سے لڑتے ہیں، اصل میں اصلاح ہم کرتے ہیں. انما نحن، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، تو ہم ہوا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ ہے لڑنے والے. قالوا انما نحن مصلحون، تو اللہ یعنی اندر سے انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ فسادی ہیں صحابی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نبی کے شاگردوں کو فسادی کہتا ہے، اصل فسادی وہی ہے. اللہ سن لو انہم ہم المفسدون، یہ بھی بڑا زور کا لفظ عربی لحاظ سے، انا سے شروع کیا، اللہ سے، اللہ بیدار ہو جاؤ، اور انا شک شبہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ، ہم دلیل حسن، المفسدون معرفہ. تو اس کا معنی بنتا ہے کہ فسادی صرف اور صرف یہی ہے، منافق ہی ہیں. صحابی فسادی نہیں ہے، یہی ہے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو خبر نہیں ہے، لیکن ان کو خبر نہیں. اپنے فسادی ہونے کی خبر نہیں.
ایک آدمی جاہل ہو اور اس کو پتہ ہو مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم، اس کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کتاب میں پڑھے، کسی سے پوچھے تو اس کی جہالت ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی جاہل ہو اور سمجھے کہ میں جانتا ہوں، ہیں؟ اس کا کوئی علاج نہیں، یعنی ہے بیمار ہے لیکن اپنے آپ کو بیمار مانتا نہیں، تو نہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، نہ کوئی پرہیز کرے گا۔ تو فرمایا کہ ان کو اپنی فساد کا بھی پتہ نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ومن الناس من اور يقول، انسانوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں انسانوں میں سے ایسے جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا باللہ وبالیوم ہم الآخر، ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر۔ ہم ایمان لائے اللہ پر آخری دن پر۔ یہ دو باتیں ہیں، لیکن ایمانیات تو ساتھ ہیں، باللہ وملائکتہ کتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ اور باس بات۔ تو یہاں دو کا ذکر، اکثر دو کا ہی ذکر، یعنی اول اور آخر کو ذکر کر دیا، شروع اللہ سے ہوا اور ختم آخرت پر ہوا۔ جیسے رب المشرقین و رب المشرق والمغرب، کیا معنی ساری کائنات کا، یہ نہیں کہ مشرق مغرب کا تو وہ ہے اور درمیان کا کوئی اور ہے، مطلب ہے اول اور آخر کو ذکر کیا۔ ایسے یہ بھی وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ مومن ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، ما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے وما آپ یشعرون، ما ان کو یشعرون، پتہ نہیں، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض حسد کا، بغض کا مسلمانوں، فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ اللہ مرضا، تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لهم عذاب ان کے لیے عذاب ہے دردناک، ان کے لیے عذاب ہے بما دردناک، كانوا يكذبون، بما كانوا ان کے يكذبون، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي سے، الْأَرْضِ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا جب ان سے تُفْسِدُوا، کہا جائے زمین میں فساد نہ مچاؤ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو رنگی نہ اختیار کرو، یک رنگ ہو جا، قالوا، قالوا، جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں، انما نحن مصلحون، انما نحن مسلمون، اصلاح کرنے والے تو صرف ہم ہیں، اصلاح کرنے والے تو صرف ہم میں، اللہ اللہ سن لو، سنو، انہم هم المفسدون، انہم ہم بے المفسدون، شک یہ منافق ہی فسادی ہیں، بے شک یہ منافق ہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، ولکن لا لیکن ان کو یشعرون، خبر نہیں۔ ان کو خبر اب نہیں۔ میں سناتا ہوں لیکن ایک لطیفہ کل کی طرح سناؤں گا، کل بھی سنایا تھا نا ختم پڑھنے والا، کیسی حال۔ اور انسانوں میں سے، یعنی یہ ایک بات ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات میں سے ہوتی ہوئی ایسی گھٹیا طرز عمل، اور انسانوں میں سے ایسی بھی ہیں جو نعرے لگاتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ مومن ہے ہی نہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، مومنوں کو نہیں دھوکہ دے سکتے مگر اپنے آپ کو، ان کو پتہ نہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے حسد کا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا مسلمانوں کی ترقی کے ساتھ، ان کے لیے عذاب دردناک ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جب ان سے کہا جائے فساد نہ مچاؤ زمین میں، جواب دیتے ہیں اصلاح کرنے والے تو صرف ہم ہیں، سن لو بے شک وہی فسادی ہے لیکن ان کو خبر نہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو ایک ہمارے علاقے میں ایک زمانے میں بڑی لڑائی ہوتی تھی اس مسئلے پر، تو وَلَضَّالِّينَ پڑھنا ہے یا وَلَضَّالِّينَ پڑھنا ہے، تو وہاں ہمارے یہاں میں تو نہیں تھا اس وقت بچپن جوانی میں، تو وہاں میں نے بارہا یہ بات سنی کہ کچھ لوگ کہتے تھے وَلَضَّالِّينَ پڑھنے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے یہ تجوید کا ہے، یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، تجوید کا کہ یہ حرف کیسے پڑھا جاتا ہے، زبان کہاں ہو، کن دانتوں سے ٹکرائے، کیسے ہو، تو یہ حروف کے مخارج اور صفات یہ علم تجوید کا ہے، فقہ کا نہیں ہے، اس پر فتویٰ نہیں، تو وہ جو ہے اس مسئلے کو انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو وہ قرآن کریم میں تو پڑھتے ہیں، اب بھی لوگ ہیں، اب بھی ہیں جو کہ اس کو قرآن میں دعات پڑھتے ہیں اور ویسے اپنی زبان میں ذات پڑھتے ہیں، نہیں، تو کسی آدمی نے بات کی سمجھنے میں بڑی آسان ہے کہ
اچھا جی، یہی حرف ہے نا، اور 28 حرفوں میں سے ادا کرنے میں سب سے مشکل یہی حرف ہے کہ سارے دانتوں کے ساتھ زبان کا کنارہ لگتا ہے تو پڑھا جاتا ہے۔ تو اب وہ جی کہاں سے آیا تو کہاں تھا؟ کہا جی وہ میں اسپتال سے آیا۔ کیا ہوا بھائی، کیا اسپتال میں کیا ہوا؟ کہا جی وہ میری ماں کو مرض لگ گیا تو وہ میں اس کی خدمت کے لیے گیا تھا۔ کوئی کہتا ہے میری ماں کو مرض لگ گیا ہیں، وہاں تو ڈالنی پڑتے تھے، مریضہ ہے، بیمار ہے، مریضہ ہے، وہاں زاد ہے تو قرآن میں بولا ضالین، تو حرف تو وہی ہے، مرض میں جو ہے حرف وہی، یہاں بھی غیر مغضوب علیہم ولا الضالین ہے، تو وہاں پڑھتے ہیں زاد اپنی زبان میں، اور قرآن میں پڑھتے ہیں کیا دال۔ یہ بڑی گڑبڑ ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ جو یہودی کا کہ اس نے حضرت علی کو کہا تو رب ہے، تو مجھے یاد آیا کہ آج سے 40-45 سال پہلے یہ جامع منتظر والے تھے نا، جو ان سے کافی گپ شپ ہوتی تھی، بڑی بحث ہوتی تھی۔ آپ کی گپ شپ کا دیانیوں سے نہیں ہوئی؟ وہ شروع سے ادھر یہ گھوڑا جو یہاں سے نکلتا تھا ہمارے یہاں، تو وہ کہتے تھے، میں انہیں کہتا تھا کہ تم مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ مولا کا تو مطلب دوست ہوتا ہے، تو مشکل کشا مسئلے حل کرنے والا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملایا، جب اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملایا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو حضرت علی پہنا کرتے تھے۔ یہ مجھے اب بات یاد آئی کہ یہ رب سے کہ وہ علی کو رب کیوں کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ انگوٹھی اللہ تعالیٰ نے ہماری جڑے حضرت علی کو، یہ مجھے بڑی پرانی بات ہے۔ میں نے مودی صاحب کی تقریر سنی اپنے کانوں سے، یہاں پچھلی کا تو پھر اب شاید وہ زندہ ہے اب بھی، تو وہ جو ہے اس نے کہا ہے منکرا گولی قبض کشا ہو سکتی ہے کہ حلی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ قبض کشا قبض کشا مشکل یہ غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ کو بھی کہا جاتا ہے یا انہی کا نام؟ غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ کو بھی کہا جاتا ہے یا انہی کا نام لقب ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ؟ حنزلہ یہ حنزلہ بن ابی عامر۔ حضرت جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان میں آپ کے سگے ماں باپ بہن بھائی شامل ہیں؟ بھائی نہیں، اچھا، بھائیوں کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتا ہے، ماں باپ دادا دادی بیٹا پوتا خان بھی ایک دوسرے کو دے سکتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی ساس کو دے سکتا ہوں، میں نے کہا کہ نہیں، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ ساس کو دے سکتا ہے، ساس سسر کو دے سکتا ہوں۔ السلام۔ یہ مسائل میں کتنی وضاحت طلب ہو جاتی ہے۔ ابھی انہوں نے پوچھا نا کہ بھی ساس یا سسر، تو پہلے ان کی حالت جو خود ہی ان کو کرنا چاہیے، عبادت جو ہے ان کی آدمی کو خود ہی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو جن کو مطلب زکوٰۃ دینی پڑے، زکوٰۃ کے کتنے پیسے ہیں، ان کی حفاظت کے مسئلہ ہوتا ہے، ہاں جو قریبی لوگ ہیں۔ ماں باپ کے درجے میں حالت تو سب سے پہلے ماں باپ کی اولاد، ماں باپ بغیر پوچھے کی اولاد چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ استاد اور ماں باپ اور استاد جو ہے یہ جو ہے والدین کے درجے میں آ سکتے ہیں ادب میں، ادب اور چیز ہے، وراثت ادب میں
तो सीखेगा क्या? उम्महातुल मोमिनीन हज़रत की अज़वाजुल मोमिनानी माए, लेकिन पर्दा उनसे जरूरी था। इज्जत में माए थी, विरासत में माए नहीं थी, निकाह में महरम नहीं थी। ये सब ज़कात का मसला भी खासा अब आज के दौर में खासा पेचीदा बना दिया लोग। किनको देनी चाहिए, वो मुस्तहिक भी नहीं होते, उनको भी देते। बहुत आसान है, हर जुबान में लिटरेचर है, तफसीली है, बड़ा आसान है, लेकिन तलब नहीं। सबसे पहले दर्जा तलब करें को सुना, तलब हिदायत, हिदायत इस्तिकामत, इस्तिकामत। तो पहली सीढ़ी जो है वो तलब है, तलब नहीं। मालूमात हर कोई हासिल करता है और हर कोई जाहिर करता है मेरे पास बड़ा इल्म है, लेकिन अमल नहीं। इल्म भी हकीकी नहीं है, अमल तो उलमा में भी कम है, लेकिन इल्म भी सही है। समझते हैं मैं आलम हूँ, बड़ा सब कुछ हो जाता है। चलो हाफिज़, हमने ज़िंदगी में देखा है, अल्लाह वालों को देखा है, सादे कपड़े, बिल्कुल सादा तबीयत और इल्म का समुंदर है। और अब ऐसे ऐसे चोगा पहन के टीवी पे आते हैं, बस वो चोगा ही चोगा है। असल में वो टीवी वाले जो है ना, खुद कहते हैं, उन्होंने वहाँ सुना है चोगे रखे होते हैं और टोपियाँ और चोगे और कोट रखे होते हैं। जब आदमी को प्रोग्राम के लिए पेश करते हैं तो खुद वहाँ पहनाते हैं उनको, बल्कि औरतों का मेकअप भी कराते हैं। वहाँ पर सब फन होता है। ये इस तरह दीन खूबसूरत बनाकर दीन खूबसूरत इस तरह दीन को खूबसूरत इस तरह। लेकिन वैसे अब हमारे यहाँ अमूमी तौर पर टीवी के अलावा भी उलमा जो है दूसरे मुल्कों की नकल में, जैसे सऊदी वो पहनते हैं, उसका अपना लिबास है, खूबसूरत लिबास है, पता चले कि हाँ ये पाकिस्तानी है। उनकी पता नहीं, हमारे एक हर चीज़ ही नकल, जैसे हम पतलून पहनते हैं, हम आते हैं तो ठीक है कि भाई अगर कोई मजबूरी है तो चलो पहन लें, लेकिन अपना लिबास पहनना चाहिए। जो बात अच्छी हो किसी की, उसके इकरार करने में हर्ज नहीं। ये जो इमरान खान है ना, चाहे इसमें कितनी भी कमजोरी है, ये उर्दू बोलता है, तकरीबन उर्दू में करता है। फिर ये है कि ये कौमी लिबास में होता है। दूसरे लीडर जो हैं वो थ्री पीस और इंग्लिश है नहीं। पाकिस्तान में जहाँ पर तालीम बहुत कम है, खानगी शरह खानगी, वो इंग्लिश में खिताब करे, जो बात सुनानी इंग्लिश में करे। हाँ जी, वो ये किसी ने जोर नहीं दिया। हालांकि इंग्लिश आती है इसको, वहाँ ही पढ़ा है जहाँ उन्होंने बेनज़ीर का क्लास फेलो ऐसी कोई गल किसका? नहीं है, बेनज़ीर और ये एक ही एक यूनिवर्सिटी गल सुन लो, ऐसी गल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी जी ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ, ਸਨਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਨਦ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸਫੋਰਡ। वो डिग्री जी होती ना उस मतलब मैं किसी भी कॉलेज पक्खर दाखला लेना तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री वो इशू हो जाती है। जड़ा है डिग्रियां वाला भी तो हम मुनाफी बन गए।